بات کریں حضرت عمر کی. عمر فاروق اعظم اپنے وقت کا امیر المومنین، طاقت کتنی ہے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ. گاؤں کا 2 گاؤں کا سرپنچ بندہ ہو جائے تو 2 گاؤں کا بندہ سرپنچ ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے بٹن کھول کے چلتا، جی میں سرپنچ ہوں. پھر تو جسے چاہتا دباتا ہے، جسے چاہتا اٹھاتا ہے. نبی کا عمر بیٹھا نا کرسی پہ، بکری سر اٹھا کے پانی پیتی تھی، شیر سر جھکا کے پانی پیتے تھے. عمر جب بیٹھے بکری سر اٹھا کے پانی پیتی تھی، شیر سر جھکا کے پانی پیتے تھے. بکری اس لیے نہیں ڈرتی تھی عمر ہے، شیر اس لیے جرت نہیں کرتا تھا کہ عمر ہے. یہ نبی کی عمر کی کہانی سنا رہا ہوں. نبی کی عمر ہے. آپ کوئی سفیر آیا یمن سے، آپ تنہائی میں بات کر رہے ہیں، شہزادہ آ گیا، میں آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر، اندر نہ آنا، سننا بہت غور سے، اندر نہ آنا، بیٹا باہر کھڑا رہا. اتنے میں شہزادے امام حسین آ گئے. کہنے لگے مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. توجہ ہے نا، مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. شہزادے نے کیا کہا؟ اندر کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے، مجھے منع کیا گیا، لیکن شہزادے آپ جا سکتے ہیں. حضرت امام علی مقام نے اتنا سنا نا، کہنے لگے شہزادے اگر امیر المومنین ضروری کام میں ہے کوئی بات نہیں، ظہر کی نماز میں آئیں گے، وہاں ملاقات ہو جائے گی. یہ کہہ کے آپ واپس آ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم باہر نکلے، بیٹے کو کھڑے دیکھا، کہنے لگے ٹھیک ہے اب بتاؤ کیا بات تھی؟ کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ کہنے لگے آئے تھے نا، علی کے شہزادے آئے تھے، حسین آئے تھے. کہا انہیں اندر کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا میں نے تو کہا تھا آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ کے چلے گئے امیر المومنین ضروری کام میں ہے، کوئی ضروری نہیں میں اندر جاؤں، مسجد میں آئیں گے ظہر میں ملاقات کر لوں گا. اتنا سنا الٹے پیر دوڑے امام علی مقام کے دروازے پہ آئے، دستک دی. امام حسین باہر تشریف لائے. کہنے لگے شہزادے سنا تھا آپ میرے دروازے پہ آئے تھے. کہاں گیا تو تھا، ضروری کام تھا اس لیے آیا تھا. کہا اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا سنا آپ ضروری کام میں تھے اس لیے پلٹ کے واپس آ گیا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے اندر آ جاتے. کہا جب آپ کے بیٹے کو کھڑے دیکھا میں کیوں اندر آتا؟ رو کے کہتے ہیں شہزادے بتا تو صحیح، کیا میرے بیٹے کی ماں فاطمہ زہرا ہے؟ کیا اس کے نانا دادا کا نام علی مرتضیٰ، اس کے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے؟ کیا اس کی نانی بھی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کہا نہیں، آپ نے اپنی پگڑی اتاری حسین کے قدموں پہ رکھی. کہا شہزادے حکومت اپنی جگہ ہے، عزت اپنی جگہ ہے، ہمیں تو جو بھی ملا ہے تمہارے نانا کے صدقے کی خیرات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عظمت صحابہ کرام، خاندان اہل بیت. اللہ اکبر. یہ ادب ہمیں حضرت عمر نے سکھایا اور حسنین کریمین کو انہیں. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کو برکت عطا فرمائے. شہزادے کو انہیں جانتے ہو، میں نے ایک روایت کے مطابق پڑھا آپ نے 25 حج دونوں بھائیوں نے مل کے پیدل کیے تھے. حسن حسین 25 حج پیدل کیے تھے. قربان جاؤ، خدا کی قسم مدینہ شریف سے مکہ کوئی قریب نہیں ہے. 350 کلومیٹر زیادہ، کتنا؟ 550 کلومیٹر کا فاصلہ. اللہ کبھی ہمیں بھی لے کے گیا تو ہم بھی دیکھیں گے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہاں ہم بھی انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. حضرت فرما رہے ہیں 550 کلومیٹر کی مسافت ہے. 25 حج پیدل کیے تھے دونوں بھائیوں نے. لیکن خدا کی قسم قربان جاؤ، شہزادے ہیں جو کبھی دوش پیغمبر پہ بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے حق ادا کیا، حق ادا کیا. 25 حج پیدل کیے. آپ نے ایک سفر میں پیدل جا رہے ہیں دونوں بھائی. خدا کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح، جب دونوں چلتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا؟ کیسا چل سکتا ہوگا؟ ادھر حسن ادھر حسین، تصویر پیغمبر جا رہی ہے. ملا کے دیکھا کرتے تھے تو حضور کے جلوے نظر آتے تھے. دونوں جاتے تھے پیدل حج کرنے کے لیے. مسافت لوگ پیدل سفر کرتے تھے نہ تو وہ ساتھ لے لیتے تھے، زیادہ راہ لے کے چلا کرتے تھے. جا رہے ہیں نا دونوں تو راستے میں کوئی مسافر ملا، کہنے لگا بھوکا ہوں، کچھ ہو تو دے دیں. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا، جو تھا سارا ہی اٹھا کے دے دیا، سارا ہی اٹھا کے دے دیا. آج دروازے پہ سائل آ جائے، حساب لگاتا بندہ دوں نہ دوں، باہر نکل کے کہتا ہٹا کٹا ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، دوں نہ دوں.
چل بھاگ، دھکا نہ دیا کر، اگر کوئی سائل آیا کر رب کا شکر ادا کیا کر، یہ سوچا کر رب نے تجھے دینے والا بنایا ہے، اس لیے یہ تیرے دروازے پہ آیا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا تجھے اس کے دروازے پہ بھیج دیتا۔ سوچ یہ فیصلے نہ کیا کرو کیسے۔ سائل نے کہا بھوکا ہوں، سب کچھ اٹھا کے دے دیا، دونوں بھائی رب کے سہارے چلے ہیں پیدل۔ اللہ اکبر، بھوک لگی، امام حسین نے کہا تھا بھائی بھوک لگی ہے، چھوٹے بھائی کے اس طرح کے سوال پہ کہا اللہ انتظام کرے گا۔ سفر کرتے رہے، راستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک چھپر نظر آیا، آپ نے کہا حسین کا جی بھیا، کہ ذرا دیکھو تو صحیح گھر میں کوئی ہے کہ نہیں۔ امام حسین گئے، آواز دی کوئی ہے، ایک بوڑھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے باہر نکلی، اللہ اکبر باہر آئی ہے۔ اس نے شہزادوں کو کھڑے دیکھا، کبھی حسن کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی ہے، دیکھتی رہ گئی۔ امام حسین کہتے ہیں مائی ذرا ایک بات تو سن۔ کہا کیا بات ہے شہزادوں؟ کہا پردیسی ہے، مسافر ہے، بھوک لگی ہے، کچھ ہے گھر میں؟ اس نے کہا کچھ ہوتا تو دے دیتی، اے بیٹے صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے، اگر کہو تو وہ لا کے دے دوں۔ کہا لاؤ ایک دودھ کے پیالے میں، دونوں بھائی کام چلا لیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب سے ڈسپوزل چلے گئے، تب سے کینسر ہو گیا ہے، جب سے جھوٹا کھانا چھوڑا ہے، تب سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں، آج اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی، بھائی بھائی کے آگے کھانے کا تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کا جھوٹا پینے تیار نہیں ہے، کہ نہیں بیماری پھیل جائے گی۔ اور یہ جاہل ڈاکٹر ہے جو کہتے ہیں کسی کا جھوٹا کھاؤ گے بیماری ہوگی۔ ایک مدینے والا ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا سحر المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ نمازی کا جھوٹا کھاؤ، اللہ بیمار نہیں کرے گا بلکہ بیماریوں سے تم کو شفا عطا فرما دے۔ لاجواب پیغام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، پیغام اسلام، مذہب اسلام، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آباد۔ بہت خوبصورت پیغام۔ آج بھائی بھائی کا جھوٹا کھانے تیار نہیں، بیمار ہو جاؤں گا، اور پیا کر کلمے والے کے منہ کا پانی۔ خدا کی قسم اس کی اتنی ہی عزت کافی ہے کہ اسے خدا نے محمد کی امت میں پیدا کر دیا۔ کیا جانے تو اس چیز کو، اگر اس کے بدلے میں پوری زندگی سجدے کرتا رہے گا تب بھی اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کم ہے؟ رب چاہتا تو تجھے بھی رامپال دھرمپال بنا دیتا، یہ کرم نہیں کیا کہ تجھے عبداللہ بنایا ہے، عبد الرحمن بنایا ہے، غلام غوث بنایا ہے، غلام قادری بنایا ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ احسان مان مدینے والے، احسان مان، کہ اس نے کلمے کی دولت دی۔ آج بندہ جھوٹا ہی نہیں پیتا، کہنے لگے مالا ایک ہی پیالہ لا دے، ایک ہے بیٹے، ہم دونوں بھائی اسی سے پی لیں گے۔ سبق لے کے جا یار، حسین نہیں ہے تو صرف لنگر نہ کھا، یہ بھی لے کے جا۔ ایک پیالے نے، خدا کی قسم آیا نہ پیالہ، چاہتے تو پہلے حسین پیتے لیکن بڑھا دیا حسن کی طرف، بھیا پہلے آپ پیے۔ امام حسن نے آدھا پیالہ دودھ پیا، انصاف دیکھو، پھر آدھا پیالہ امام حسین کو دیا، دونوں بھائیوں نے دودھ کا پیالہ پیا، اور اس کے بعد جانے لگے۔ خاتون نے کہا رکو تو سہی، اتنے خوبصورت لال ہو، بتاؤ کس ماں کے لال ہو؟ وہ کون نصیبوں والی ماں ہے جس نے تمہارے جیسے بیٹوں کو پالا ہے؟ اس ماں کا دل کتنا لگتا ہوگا جب تمہیں دیکھتی ہوگی، بتاؤ تو رے کہاں کے رہنے والے ہو؟ اتنا سنا، کہنے لگی ماں کبھی وقت ملے تو مدینے آ جانا، مصطفیٰ کے در کا پتہ پوچھ لینا، وہیں پہ یہ شہزادے بھی مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے دونوں آ گئے۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک دن یہی خاتون مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہی ہے، امام حسین کی نظر پڑ جاتی ہے، کہنے لگے ماں میرے گھر کی مہمان نہیں بن جاتی؟ جب اتنا سنا خاتون نے چہرہ دیکھا، اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، آج مہمان میرا ہے تو یہ بستر نہیں لگا سکتے، یہ کرسی نہیں ڈالیں گے، یہ نہیں ڈالیں گے۔ میں سوچتا ہوں علامہ فیاض کا مہمان ہے تو یہی بیٹھائیں اپنے گھر، علامہ ریاض کا مہمان ہے ان کی کرسی پہ بیٹھے، ہاں ہاں اختر رضا کا مہمان ہے، میں پانی نہیں پلاؤں گا۔ مگر اس وقت کیسے لوگ ہوتے تھے، عرب کا دستور تھا، مہمان کو دیکھا میرے گھر مہمان بن جائیے، کوئی مطلب نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، 3 دن کھانا کھا لے، 3 دن کی ضیافت مشہور تھی، گھر لے کے آ گئے، 3 دن تک خدمت کی۔ بوڑھی کہنے لگی رے بیٹے اب تو مجھے جانے دے۔ کہا ٹھیک ہے ماں۔ کہنے لگے جب جانے لگے آپ نے کیا کیا؟ 1-2 ہزار بکریاں تھی، 3000 درہم دیے، کہا ماں یہ لے میری طرف سے تھوڑا سا تحفہ۔ پھر جانے لگی، آپ نے کہا ٹھہرنا، ابھی حسین سے ملی ہے، ابھی تو حسن باقی رہ گیا ہے، حسن باقی رہ گیا ہے۔ امام حسن کے دروازے پہ لائے، امام حسن کا دروازہ بچا، باہر
نکلا, نکلے خاتون کو دیکھا, کون ہے یہ؟ اللہ اکبر, دیکھ کے پہچان گئے یہ تو وہی ہے نا جس نے دودھ پلایا تھا. کہا حسن یہ کہ حسین یہ کیا دیا؟ کہ میں نے 3,000 درہم دیے, 2,000 بکریاں دی. مسکرا کے کہنے لگے تو چھوٹا کہ میں بڑا ہوں, تو نے 2,000 بکری دی ہے, میں اسے 2,500 بکری دوں گا. تو نے 3,000 درہم دیے, میں اسے 4,000 درہم دوں گا. یہ جب اتنا دیا, بڑھیا کہنے لگی ارے شہزادو یہ تو بتاؤ اتنی بکریاں ہو گئی ہے کیسے لے کے جاؤں گی؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں شہر کے باہر تک ہم چھوڑنے جائیں گے. یہ کہہ کے بکریاں لے کے نکلے, شہر کے باہر تک آ گئے. جب باہر تک چلے آئے, واپس آنے لگے, بڑھیا نے کہا بیٹو یہ تو بتا دو اتنی خدمت کیوں کی ہے, میں نے تمہیں نہیں پہچانا, کون ہو تم؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں یاد ہے ایک دن تیرے دروازے پر تم مسافر آئے تھے, تو نے دودھ کا پیالہ پلایا تھا, ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں. بڑھیا کہتی ہے ارے بیٹو میں سمجھ گئی یہ دودھ کا بدلہ دے رہے ہو. کہا نہیں ماں ہم اتنا چھوٹا دل نہیں رکھتے ہیں, یہ دودھ کا بدلہ نہیں ہے. ارے آج کا بدلہ دیا ہے, یہ تو مہمان نوازی ہے. قیامت آ لینے دے, دودھ کے بدلے میں ہاتھ پکڑ کے اگر جنت نہ لے کے جائے تو